طواف کے دوران کیا حرم کو دیکھنا منع ہے؟ اور یہ بھی بتا دیجیے کہ لوگوں میں جو مشہور ہے حرم پر پہلی نظر پڑنے پر جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اس بارے میں حدیث مستند ہے یا نہیں؟ طواف کے دوران حرم کی طرف دیکھنا منع ہے، ایسا کہا گیا ہے؟ بالکل منع نہیں ہے، اچھا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ طواف کر رہا ہو اور بیت اللہ شریف میں ہو اور وہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ دیکھے۔ جی، وہ چل بھی رہا ہے تو ایک نگاہ اس کی بیت پڑ اللہ جاتی شریف کی طرف سبحان اللہ، پڑتی رہتی ہے، اور اتنے خوبصورت لمحے ہیں سر، کیوں نہ پڑے؟ بلکہ یہ بعض اوقات تو یہ نظریں ضروری ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو حجر اسود ہے وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور وہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چکر جو پورا ہوتا ہے، اگر وہاں پر دیکھے گا نہیں تو کیسے اس کو اختتام اور ابتدا کا پتہ چلے گا؟ پھر یہ حدیث میں یہ ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ جو دورانیہ ہے، یہ جو فاصلہ ہے، یہاں پر آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں اب رکن یمانی پہنچ چکا ہوں۔ تو یہ ممانعات جو ہے نا، یہ بالکل نہیں ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شاعر اللہ میں سے ہے بالکل۔ اور جو پہلی نظر والا معاملے سے، اچھا، پہلی نظر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اس بارے میں کوئی صحیح ثابت روایت نہیں ہے۔ میں تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، بیت اللہ شریف کا ایک رعب ہے، ایک جلال ہے، ایک ہیبت ہے، بندہ وہ دیکھتا ہے تو وہ ایسے مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے کہ اور خاص طور پہ پہلی نظر جو ہے، جب پہلی دفعہ بندہ ادھر جاتا ہے، یا جب بھی پہلی نظر پڑے تو وہ پھر بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں کیا، اور یہاں اللہ کا گھر، یہاں پر اللہ نے مجھے بلا لیا ہے۔ تو ایک عجیب سا تاثر کیفیت جو ہوتے ہیں نا بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی دعا مانگتا ہے مانگ لے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اس وقت جو دعا مانگی جائے سب سے پہلے تو وہ قبول ہوگی۔ بلکہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، اس کے آنکھوں پہ نہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے کہ یہ مکمل نظر پڑ جائے، جیسے وہ حرم میں اس کو اتارتے ہیں پھر کہتا ہے اب دیکھو، پھر وہ دیکھتا ہے، دعا مانگتا ہے، روتا ہے، اس طرح۔ تو ایسی کوئی روایت ہے نہیں، باقی وہ مانگنے کی جگہ ہے، اور مانگو اللہ سے، خوب مانگو۔ انشاءاللہ۔ شیخ فرمانا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی، بسا اوقات، بلکہ اکثر اوقات بیت اللہ کو دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے، تو ہے نا منع، بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے اگر حجر اسود کو بوسہ دینا ہے تو کیا آنکھیں بند کر کے دیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں، اور رش اتنا ہوتا ہے، تو جو آنکھیں بند کرے گا وہ یہاں رہ نہیں سکے گا۔ ٹھیک ہے سر۔ اور دوسرا یہ ہے، رکن یمانی کو ہاتھ لگانا بھی مسنون ہے، تو ہاتھ دیکھے بغیر کیسے لگایا جائے؟ اور جو دعا پہلی نظر کی بات ہے، اگرچہ یہ کنفرم طور پر اس طرح کے الفاظ کسی جگہ پر نہیں آئے، لیکن ایک حدیث ہے، الحاج والمعتمر وفد اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کا وفد ہے۔ دعاہم فاجابو، اللہ نے ان کو یہاں بلایا اور یہ اللہ کا حکم مان کر آئے۔ اب یہ جو اللہ سے مانگیں گے نا، وَإِذَا سَأَلُوهُ آتَاهُمْ، جب یہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ یہ جب سے گھر سے نکلے نا، اس وقت سے ہی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے صرف ایک خاص موقع کے ساتھ جوڑ دیا کر دیا۔ ہاں بالکل، یہ سارا سفر ہی جہاں تک پہنچے یہ ان کی دعاؤں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اسے وسیع ہی رہنے دے۔ جزاک اللہ خیر۔